ہمارے ہاں بہت عرصے سے جب ہمارے معاشی مسائل بڑھے ہیں تو کفایت شعاری کا بہت چرچہ ہے، خاص کر کے جو حکومتی اخراجات ہیں ان کو کم کرنے پر زور ہے. بہت سے اس کے حوالے سے ماہرین بھی کہتے رہے ہیں، کمیٹیز بھی بنتی رہی ہیں کہ جو یہ اخراجات کا بڑھتا بوجھ ہے اس کو ایک کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بہت سے ہمارے جو وفاقی گورنمنٹ ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے. بہت سی ایسی آسامیاں، بہت سے ایسے جو پوزیشنز ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے. اور اس کے حوالے سے اب ایک کیبنٹ ڈویژن نے فار دا فرسٹ ٹائم ڈیٹیل شیئر کی ہے کہ 40,000 ایسی جو آسامیاں ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے. تو اس کا کیا بریک اپ ہے اور کتنا اس سے بچت حکومت کر پائے گی؟ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اگست 2024 میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو گورنمنٹ کے اندر جو پوسٹیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اتنی ہمیں امپلائیز کی ضرورت نہیں جتنے ہیں، خاص طور پر جو گریڈ 1 سے 16 کے ہیں. تو ایک انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، رائٹ سائزنگ کمیٹی. اس میں کوئی میرے خیال میں اٹس اے فیکٹ کہ جو جتنی پولیٹیکل بیسس کے اوپر بھرتیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. گریڈ 1 سے 16 کی جو ریشو ہے اسٹاف ٹو آفیسر ریشو جو پاکستان کی، وہ کافی زیادہ ہے ریجنل جو کنٹریز ہیں اس کے مقابلے میں. تو انہوں نے یہ فیصلہ یہ کمیٹی نے کیا کہ یہ جو ایٹ لیسٹ جو ویکنٹ پوزیشن ہے، ایک نمبر 1 وہ، اور دوسرا جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کی پوزیشنز کو ختم کر دیا جائے. اس میں ابھی تک جو ایک انفارمیشن شیئر کی ہے کابینہ ڈویژن کی طرف سے، سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس کا اجلاس ہوا تھا اس ہفتے، سلیم ماڈویلا صاحب اس کو چیئر کرتے. اس میں انہوں نے جو اپنی فائنڈنگ شیئر کیے ہیں کہ تقریباً 40,000 کے قریب پوسٹیں جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہیں، جس میں زیادہ تر ویکنٹ پوزیشنز ہیں. اور اس سے جو سیونگ ہے وہ 36 ارب اور 30 کروڑ روپیہ ابھی تک ایسٹیمیٹ کی گئی ہے، ایکسپیکٹڈ سیونگ جو ہے. پر اس میں جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو سب سے لوئسٹ پے گریڈ ہے پاکستان کا، جس کی تنخواہ سب سے کم ہوتی ہے، جس میں آپ کو سویپرز ملتے ہیں، آپ کو چپڑاسی ملتے ہیں، اس قسم کی جو لوئسٹ پیڈ جو جابز ہوتی ہیں، جس کی ایوریج سیلری جو ہے 42,000 روپے ہے، وہ سب سے زیادہ جو کلاڑا ہے وہاں پہ چلا ہے. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو انہوں نے پوزیشنز ختم کیے ہیں، جو کل 40,000 پوزیشنز ہیں، اس کا یہ 19%، ہر 5 میں سے جو ایک بندہ جو پوزیشن جو ختم کی گئی ہے وہ یہ گریڈ 1 کی پوزیشن ختم کی. اب اس کو اگر کمپیئر کریں، جو ٹاپ ٹیئر ہے ہمارا گریڈ 22 کا، وہاں پہ صرف 2 پوزیشن انہوں نے ختم کی ہیں. اور اس کی جو یہ جو گریڈ 1 والی سیونگ ہے وہ 7 ارب روپیہ ہے، اور جو ٹاپ ٹیئر ہے گریڈ 22 والا، وہاں پہ جو پوزیشن ختم کی اس کی جو سیونگ وہ ہارڈلی میں ان کا 2 کروڑ یا کچھ لاکھ روپے اس کی بنتی ہے. 3 کروڑ روپے بھی سیونگ اینول نہیں بنتی. ایک تو یہ چیز، اور سیم از ٹرو فار دی گریڈ 2 جو سیکنڈ لوئسٹ پیڈ ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے جو پوزیشن کو 3,400 ختم کیا، اور گریڈ 21 جو سیکنڈ ہائیسٹ اسکیل ہے وہاں پہ جو ہے وہ 2 پوزیشن ختم کیا. عمومی طور پر اس کی ایک ریشو ہوتی ہے، اگر ایک آفیسر ہے اس کے ساتھ کتنے ملازمین ہونے چاہیے. آپ ایک ایگزامپل لے لیں، جو کامرس منسٹری ہے اس میں ایک آفیسر کے ساتھ تقریباً 6 اسٹاف اس کو ملا ہوا ہے، ایک بندے کے ساتھ، ایک آفیسر کے ساتھ. تو یہ جو ان کی ساری ڈسکشن ہوئی تھی اس میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ کامرس منسٹری کو کہا گیا تھا کہ یہ جو ریشو ہے 5.5 ہے انٹو 1 آفیسر. تو جی آپ اس کو کم کریں 2.5 کے اوپر، تقریباً 3 بندے انہوں نے کہا جی آپ ہر آفیسر کے اگینسٹ کو فارغ کریں. تو کامرس منسٹری نے کہا کہ نہیں، ہم نے کچھ آفیسرز کی جو پوزیشن اس کو ایڈ کر لیا تو یہ ریشو 3.8 پہ آ گئی. تو اس قسم کی یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا جو بنیادی نقطہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر وہی بات ہے کہ تلوار اگر گرتی ہے تو بیچارے غریب لوگوں کے اوپر ہی گرتی ہے. بٹ اوور آل میرا خیال ہے کہ یہ جو بھرتی کرنے کا جو رواج تھا، یہ جو آفس بوائے اور اس طریقے سے، یہ کولونیل کے دور سے چلتا آ رہا ہے. اگر آپ پرانی ڈاکیومنٹریز دیکھیں جو لاسٹ وائسرائے آئے تھے یہاں پر، تو وہ ڈاکیومنٹریز دیکھیں کہ جب وہ پہلی دفعہ انڈیا میں آئے تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ 5,000 صرف تو ملازمین تھے اس میں، مالی تھے، اور سارا دن ان کے پاس کام کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا. اور آپ بھی باہر جاتے رہتے ہیں، آپ کو ایکسپیرینس ہے دنیا بھر میں. تو اب آفس بوائے کا یہ کوئی پانی لے کے آ رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ ہو جائے، سپریم کورٹ میں بھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ججز کی کرسی ہٹانے کے لیے بھی انہوں نے بندہ رکھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں شاید کچھ چینجز انہوں نے کیے ہیں. اس کی ضرورت میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے. اور آئی ایم شیور کہ ٹھیک ہے، جس کے پاس اسکل نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، اس کا آپ کیا کریں گے. بٹ جب آپ ڈسکریج کریں گے تو پھر جو اگلی نسل ہے کوئی کم از کم کچھ اس کی بات چیز کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسٹاف کی میں بتاؤں آپ کو، ایک آفیسر کے کمرے میں اس کا جو اسٹاف روم ہوتا ہے اس میں 5-6 لوگ بیٹھے ہوں، جس کی نہیں ضرورت. آپ کو 2 یا 3 کے ساتھ بھی کام ہو سکتا ہے، 2 کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے.
यहाँ तक कि जब कोई फेडरल सेक्रेटरी अपने दफ्तर में आते हैं तो 2 बंदे पहले नीचे मौजूद होते हैं उनको लेने के लिए। जब कोई फेडरल मिनिस्टर जो है वो आते हैं अपने दफ्तर तो उनको रिसीव करने नीचे 2 बंदे होते हैं, वो उनका बैग उठा के उनके साथ आ गया कि यही तो अफसरशाही है ना। मतलब मैंने फाइनेंस मिनिस्टर में एक एक्सेप्शन देखी कि अपना बैग खुद उठा के चलते हैं, बाकी मैंने कोई मिनिस्टर नहीं देखा जो अपना बैग खुद उठा के चलता हो। शायद कोई एक आध और भी हो। इसके अलावा जो एक चीज इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें, जब ये काबीना की एक्सपेंशन भी तो कामरान हुई है ना, तो जब उनसे ये कहा गया कि एक तरफ तो आप ये करें तो फिर काबीना में एक्सपेंशन हो रही है, तो जो सेक्रेटरी कैबिनेट है इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, उन्होंने कहा कि जो खर्चा है उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये बात उन्होंने मानी कि जो सिंबॉलिक उसकी जो वैल्यू है उसको डेंट जरूर पड़ेगी। सेक्रेटरी कैबिनेट ने मानी ये बात। बट नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग वाकया आपको इसी कमेटी का सुनाते हैं। जब कमेटी मेंबर्स की तरफ से सेनेटर मोहसिन अजीज साहब की तरफ से इस चीज़ पे एतराज़ हुआ कि जो फेडरल सेक्रेटरीज है जो टेक्निकल इकोनॉमिक मिनिस्टर को हेड करें उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो उसके जवाब में जो सेक्रेटरी फाइनेंस है इमदादुल्लाह बुसाल साहब, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर आप स्पेशलाइजेशन की बात करें तो पंजाब के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं और जो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हमने स्पेशलाइज लोगों को हायर किया, उन्होंने आगे इन इदारों को तबाह कर दिया। दूसरी एग्जांपल जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा जी पिछले 25 साल में जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर्स आए ज़्यादातर वो टेक्निकल लोग थे, टेक्निकली क्वालिफाइड लोग थे, उनका इकोनॉमी से बाय एंड लार्ज कोई ताल्लुक था। तो उन्होंने कहा जी जो टेक्निकल फाइनेंस मिनिस्टर्स आए तो आज फिर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत देख लें। उन्होंने कहा जी हमारी तरफ उंगली ना उठाएं एज अ ब्यूरोक्रेट, आप सियासतदान अपनी तरफ भी उंगली उठा के देख लें कि आप जिनको आप कहते हैं एक्सपर्ट्स, ये उनका मतलब था, ये कहा नहीं। बेसिकली जो बात उन्होंने वहां पे ऑन द रिकॉर्ड कही वो यही कही कि आप देख ले जो आपने टेक्निकल फाइनेंस मिनिस्टर लगाई तो पाकिस्तान की इकोनॉमी आज कहां पे खड़ी है।